اللہ 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 اللہ۔ ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بیت خوب جانتا ہے، دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو۔ اماد علی کا سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا دوست اماد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے دنیا ولاگز یوٹیوب چینل۔ میں اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے۔ دوستو آج میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں طب نبوی کی اقسام۔ تو آئیں سنتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میری آپ سے حسب روایت گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل ہماری دنیا ولاگ سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی دبانا نہ بھولیں۔ تو آئیں سنتے ہیں طب نبوی کی اقسام۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مرض کا علاج 3 طریقوں سے فرمایا کرتے تھے: مادی اشیاء کے ذریعے، دموں اور دعاؤں کے ذریعے، بیک وقت مندرجہ بلا 2 نظریوں سے۔ حالات و اسباب بیان کرنا۔ ان باتوں کے علاوہ وہ جسمانی امراض کا علاج بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا ایک تکمیلی حصہ ہے، لیکن یہ بذات خود مقصود نہیں، اسی لیے اس کا ذکر بھی حسب ضرورت ہی کیا گیا ہے۔ اصل توجہ قلب و روح کے علاج، ان کی صحت کی حفاظت، ان کی بیماریوں کے خاتمے اور انہیں نقصان پہنچانے والے عوامل سے پرہیز کی طرف ہی مترکز رہنی چاہیے، کیونکہ روحانی صحت کے بغیر جسمانی صحت بے سود ہے۔ روحانیت مضبوط ہو تو جسمانی خرابی کا امکان بہت کم ہوتا ہے، مزید برآں یہ عارضی ہوتی ہے اور اس کے بعد ہمیشہ فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے۔ نبوی علاج پر یقین کامل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طب اور عام طبیبوں جیسی نہیں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طب من جانب اللہ ہے، قطعی اور یقینی ہے۔ اس کی بنیاد وحی اور کمال بصیرت پر ہے، جبکہ دیگر علاج معالجوں کی بنیاد اور چند نظریات اور تجربات پر ہے۔ بہت سے مریضوں کو اگر طب نبوی سے فائدہ نہیں ہوتا تو اس کی وجہ بے یقینی ہے، کیونکہ طب نبوی سے وہی مستفید ہو سکتا ہے جس کا یقین کامل ہوگا۔ آپ قرآن مجید کو ہی دیکھ لیں، یہ آخری آسمانی کتاب کامل معمول میں شفاء لما فی الصدور ہے۔ جسے اس پر یقین نہیں، اسے ہرگز شفا نصیب نہیں ہوتی، بلکہ اس کی وجہ سے منافقوں کا مرض اور ان کی خباثت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ طب نبوی کہاں اور عام طب کہاں؟ طب نبوی تو پاکیزہ قالب لوگوں کے لیے ہے، جس طرح قرآن کریم صرف پاکیزہ ارواح اور زندہ قلوب کے لیے ہے۔ طب نبوی سے اعراض اگر اصل قرآنی طب سے اعراض ہے، حالانکہ قرآن مجید شفا ہی شفا ہے۔ طب نبوی سے اعراض اس کے علاج سے ناقص ہونے کی دلیل نہیں، بلکہ اصل وجہ اعراض کرنے والی ہی ہے۔
باطنی خرابی عدم صلاحیت اور اس کی فطری خباثت ہے۔ واللہ الموفق۔ دوستو آج کے لیے صرف اتنا ہی۔ اگر آپ کو آج کی یہ میری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اسے لائک، شیئر، کمنٹ ضرور کریں۔ ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں۔ آپ کا دوست عماد علی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔